آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں اے انور، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، انسان کو اللہ جل شانہ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے بہت سے موقع عطا فرماتا ہے۔ چونکہ انسان کمزور ہے، انسان کے ساتھ نفس ہے اور شیطان ہے، یہ دو دشمن ساتھ ساتھ ہیں۔ نفس اندر کا دشمن ہے اور شیطان باہر کا دشمن ہے۔ باہر کے دشمن سے تو ہر کوئی لڑ لیتا ہے، اندر کا دشمن خطرناک ہوتا ہے۔ مثال یوں ہے کہ ایک باہر کا دشمن ہو، یعنی آپ کے گھر سے باہر کا دشمن ہو، تو آپ اس کو جانتے بھی ہو، پہچانتے بھی ہو کہ یہ میرا دشمن ہے۔ اس سے بچنا، اس کے لیے حکمت عملی کو اپنانا، اس کے ساتھ لڑنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو آپ جانتے ہو کہ فلاں میرا دشمن ہے۔ لیکن جو گھر کا دشمن ہو، اس کے ساتھ لڑنا، اس کے لیے حکمت عملی اپنانا، یہ ایک بہت کمزور سی بات ہو جاتی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اندر کا دشمن کسی بھی وقت نقصان دے سکتا ہے، آپ کے سارے راز جانتا ہے سارے، یعنی کیونکہ آپ تو بے فکر ہو، آپ اس کو اپنا سمجھتے ہو، وہ آپ کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں سانپ کی طرح۔ میرے محترم ساتھیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں صحابہ بھی ہوا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایسے منافقین بھی ہوا کرتے تھے کہ جب کام کا وقت آتا تو وہ اپنے عذر پیش کرتے ہیں، اور ایسے صحابہ موجود تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے پر اپنی گردن کو کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے پر آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اور ایسے بھی لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھتے تھے کہ اندر ان کے نفاق ہوتا تھا، ظاہری میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے، لیکن جب کام کا وقت ہوتا تھا وہ ایسے عذر پیش کر لیتے تھے، اندر سے وہ پکے ٹھکے منافق ہوتے تھے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ اندر کا دشمن اور باہر کا دشمن انسان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ جب انسان پیدا ہوا، اللہ نے اس کے ساتھ نفس کو بھی پیدا کیا، اللہ نے اس کے ساتھ شیطان کو بھی پیدا کیا۔ یہ دو دشمن ہیں، نفس باہر کا دشمن ہے، شیطان جسم کے اندر کا دشمن ہے، اور نفس جسم کے اندر کا دشمن ہے، شیطان باہر کا دشمن ہے۔ باہر کے دشمن سے لڑنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا نفس جب آپ کی دشمنی آپ کے ساتھ مقابلے میں ہوتا رہتا ہے، اس کے ساتھ لڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اسی نفس کو بنانے کے لیے کہ یہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، اسی نفس پر مجاہدے کرنے کے لیے، اسی نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے اللہ نے خانقاہوں کو بنایا ہے، اللہ نے اہل اللہ کو پیدا کیا ہے، اللہ والوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، وہ اس نفس پر محنت کرتے ہیں کہ ہر انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جائے، اس کا نفس اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ اور یہ نفس ایسی ظالم، ایسا دشمن ہے، اگر یہ مطمئنہ بن بھی جائے تب بھی اس سے غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، یہ کسی بھی وقت انسان کو ڈس لیتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ غالباً یہ بزرگ تھے، ایک دفعہ اپنے نفس کو مخاطب کیا کہ دیکھوں کہ اب میرا نفس کس حال کے اندر ہے، یعنی پائے کے بزرگ تھے۔ جب نفس کو مخاطب کیا، نفس کو دیکھا چھپکلی کی شکل میں ہے، سارا جسم مردہ ہو چکا ہے، صرف سر اس کا ہل رہا ہے، اور سر اس کا ابھی بھی غنودگی میں ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی منہ کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس نفس کو مخاطب کر کے اس سے پوچھا کہ تو کس کے سہارے جی رہا ہے؟ اس نفس نے کہا تو اتنا بڑا علامہ ہے، اتنا بڑا شیخ المشائخ ہے، کافی تیرے مرید ہیں، اتنا بڑا اللہ والا ہے،
یہ جب لوگ تو اس سے آ کر گلے ملتے ہیں، اور لوگوں کی گلے ملنے سے، چاہے آپ کے خلیفہ ہو، آپ کے مرید ہو، عوام ہو، جب یہ آپ سے گلے ملتے ہیں، وہ آپ کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے اس خوشی کے سہارے میں جی رہا۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ نفس اندر کا دشمن، دیکھو ایک مثال دی کہ اگر آپ کے گھر کا معاملہ ہو، خانقاہ کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، مدرسے کا معاملہ ہو، تبلیغ کا معاملہ ہو، محلے کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، انسانیت کا معاملہ ہو، کسی بھی ادارے کا معاملہ ہو، اندر کا جو دشمن ہوتا ہے، آپ کو دشمن، آپ اس کو نہیں سمجھتے، آپ اس کو اپنا سمجھتے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے ایسی ایسی مصیبتیں کھڑی کر دیتا ہے کہ اس کے ساتھ لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو انسان کے اپنے جسم کے اندر جو نفس ہے، یہ بھی اسی دشمن کے مانند ہے جو گھر کے اندر آپ کے ساتھ مجلس کے اندر بیٹھنے والا دشمن ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہ نفس اتنی خطرناک چیز ہے میرے محترم ساتھیوں کی، یہ اگر مطمئنہ بن بھی جائے تب بھی اس سے غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، یہ کسی بھی وقت انسان کو ڈس لیتا ہے۔ اب اللہ والے اس کا تزکیہ کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارا نفس اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، اور نفس اتنی خطرناک چیز ہے، جب اس کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے نفس سے مخاطب ہو کر نفس سے ارشاد فرمایا کہ تو کیا ہے، بتا اپنے بارے میں، تو نفس نے کہا اللہ تو ہے، میں ہوں، تو ہے، میں ہوں، یعنی یہ اپنے رب کے سامنے ایسے اکڑ دکھا رہا ہے نفس۔ پھر اللہ نے اس کو طریقے سے، ہر طریقے سے آزمایا، اس کو جہنم میں بھی ڈالا، اس کو کافی عرصہ جہنم میں رہنے کے بعد بھی جب اس کو نکالا، اب بتا اے اللہ تو ہے، میں ہوں۔ پھر اس کو کئی دنوں تک بھوکا رکھا گیا، جب اس کو بھوکا رکھا تو پھر اللہ نے مخاطب کر کے پوچھا اب بتا، تو کہا اللہ تو اللہ ہے، میں تیرا بندہ، تو رب میں مخلوق ہوں۔ اسی وجہ سے پرانے بزرگ جو تھے وہ انسان کو یہی فرماتے تھے کہ کم کھانا، تاکہ وہ نفس کا مجاہدہ ہو سکے، وہ اپنے خواہشات کے مطابق ہمارا کھانا پینا نہ ہو۔ میرے محترم ساتھیوں، ہر مشائخ اپنے طور طریقے سے اپنے سالکین کے، اپنے مریدین کے وہ تزکیہ کر رہے ہیں۔ ہر سلسلے کا فیض جدا ہے، ہر سلسلے کا تربیت کا طریقہ الگ ہے۔ دیگر سلاسل والے کہتے ہیں کہ کم کھاؤ، کم سو، کم پی۔ سلسلہ شاذلیہ میں شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوب کھاؤ شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور کھانے کے بعد اللہ کی نعمت ہی اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے محترم ساتھیوں، بات ہماری نفس پر چل رہی تھی، اسی وجہ سے ہمارے سلسلے میں ہمارے بڑوں نے سلسلہ سہروردیوں کو رکھا ہے کہ ہم سلسلہ سہروردی جب طے کرتے ہیں اس نفس پر محنت ہوتی ہے۔ انسان جب اس نفس پر محنت کرتا ہے، جب یہ ذکر اذکار کرتا ہے، نیک صالح اعمال کرتا ہے، تو اس نفس پر سب شیاطین اٹیک مارتے ہیں، شیاطین حملہ آور ہوتے ہیں اس نفس کے اوپر۔ سب سے پہلے آپ کے اندر نفسانی خواہشات کو یہ بیدار کرتا ہے۔ یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ عبادت کرو، ذکر اذکار زیادہ کرو، اس کی نفسانی خواہش طاقتور ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کی خواہشات زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کیوں کہ انسان جب عبادات پر چلا جاتا ہے، شیطان اس کو خواہشات کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، یعنی اس کے اندر وہ خواہشات آ جاتی ہیں، کسی بھی حوالے سے خواہشات، چاہے وہ شہوت ہو، یہ بھی انسانی خواہشات ہے، یعنی اس کے اندر وہ شہوت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ کیا کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت بیوی کے ساتھ چپک جاتا ہے، یعنی ذکر اذکار سے اس کے ہر وقت شیطان اس کے ذہن میں شہوت ڈال دیتا ہے، یعنی یہ نفس کے اوپر شیطان اٹیک کرتا ہے۔ دیکھو شیطان کو جو خود برباد ہوا نا، تو شیطان کو بھی اپنے نفس سے تباہ کیا تھا، یعنی ابلیس سب سے بڑا عالم تو ابلیس ہے، ابلیس کے پاس علم ہے، وہ حافظ کو اس درجے کے مطابق گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ عالم کو اس کے علم کے مطابق اس کے درجے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک صوفی ہے، وہ علم رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ بھی، یعنی ہر بندے کے ساتھ اس کے علم کے حساب کے مطابق شیطان ساتھ میں ہوتا ہے۔
عالم کے ساتھ عالم شیطان ہوتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، تو یہ شیطان اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ ابلیس، اس کا نام پہلے عزازیل تھا، یہ فرشتوں کا سردار تھا۔ جب یہ اپنی منچاہی پر چلا، اپنے نفس کی خواہشات پر چلا، اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ یہ فرشتوں کا سردار تھا، اس کو اٹھا کے نیچے زمین پر پھینک دیا گیا، کیونکہ نفس شیطان کو بھی تباہ کرنے والا اس کا اپنا نفس تھا۔ اس کے نفس نے شیطان کو اچھالا کہ دیکھ آدم کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو آگ سے پیدا ہوا۔ اس کے نفس نے اس کے اندر کبر پیدا کیا۔ جب اس کے اندر کبر کا مرض پیدا ہوا، پہلے حسد ڈالا اس کے اندر کہ دیکھو وہ تو انسان مٹی سے پیدا ہوا، تو آگ سے پیدا ہوا۔ آگ تو یعنی پہلے اس کے اندر حسد ڈالا کہ انسان کے مقابلے میں جب اس نے وہ حسد اختیار کیا، پھر اس کا حسد تکبر پہ چلا گیا کہ اللہ اس کو پیدا نہیں کر، زمین پر جائے گا فساد کرے گا، زمین کو خون سے رنگین کر دے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، پھر شیطان اس کے نفس نے اس کے اندر جب کبر ڈالا، اپنی نفس کے چاہت پر یہ چلا، یہ ابلیس بھول چکا کہ میں تو عزازیل ہوں، میں فرشتوں کا سردار ہوں، میرا رب میرا خالق ہے، میرا مالک ہے۔ انسان اپنے خالق کے حکم کو مانتا ہے نا، بندہ اپنے خالق کے حکم کو مانتا ہے۔ اب خالق جو بھی حکم کرے، رب جو بھی حکم کرے، یہ اپنے رب سے کہہ سکتے، مشورہ دے سکتے۔ اللہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے، کسی مشورے کا محتاج نہیں ہے۔ جس مخلوق کو اللہ پیدا کرے، وہ مخلوق اللہ سے کہے گا کہ ایسے ایسے ایسے۔ یعنی شیطان نے اپنے نفس کی مانی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا، وہیں سے یہ مردود ہو گیا۔ میرے محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے انسان کا یہ نفس ہے، یہ جتنا بھی بڑا علامہ بن جائے، لیکن اس کا نفس بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی نفس سے بچنے کے لیے یہ سلسلوں کے اندر یہی تو ہوتا ہے کہ انسان وہ معرفت اللہ کی سیکھ لے، کہ نفس کی چال پہچانے، شیطان کی چال کو پہچانے کہ شیطان انسان کو کہاں سے گمراہ کرتا ہے اور نفس انسان کو کہاں سے گمراہ کرتا ہے۔ شیطان تو بدنام ہے، شیطان تو صرف ایک بزرگ نے شیطان سے پوچھا تو انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ شیطان نے کہا میں کچھ نہیں کرتا، بس صرف انگلی لگاتا ہوں، باقی یہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ کہا کیسے انگلی لگاتا ہے؟ کہا دیکھو میں دکھاتا ہوں۔ ایک مٹھائی کی دکان پہ شیرہ تھا، شیطان نے اس کے اندر انگلی ماری، دیوار پہ انگلی لگا دی، شیرہ دیوار پہ لگا، اس میٹھی کے پیچھے مکھیاں آنے لگ گئی، اور جب مکھیاں آنا شروع ہو گئی، اوپر سے چھپکلی آ گئی مکھیوں کو کھانے کے لیے، چھپکلی نے مکھیوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس دکان میں ایک بلی تھی، جب بلی نے چھپکلی کو دیکھا تو بلی نے چھپکلیوں پہ حملہ کرنا شروع کیا، اس کو کھا لوں پکڑ کے۔ سامنے ایک اور دکان تھی، اس دکان پہ ایک بندے نے کتا والا ہوا تھا، کتے نے جب بلی کو دیکھا اس کا کتا چلے گا، اس کی بلی پہ حملہ کیا اس نے۔ دونوں دکاندار سامنے آ گئے، ایک نے بلی پالی ایک نے کتا پالا ہے، دونوں کی لڑائی ہو گئی کہ بھائی تیرا کتا کیوں آیا، وہ کہہ رہے تیری بلی کیوں آئی۔ اس طرح دونوں کی لڑائی ہو گئی تو شیطان نے کہا دیکھو کیسے لڑوا دیا، میں نے تو صرف انگلی کی ہے، باقی یہ خود لڑ پڑے، میں کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر نہیں کرتا۔ شیطان زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈال دیتے ہیں، ذہن میں وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یہ گناہ کر، باقی تو انسان خود اس پہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ ہاتھ سے پکڑ کے شیطان لے جا رہا ہوتا ہے۔ ہم اس لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ کم سے کم اتنی معرفت کو سیکھ لے کہ شیطان کی چالوں کو ہم پہچان لیں۔ میرے محترم ساتھیوں، موجودہ دور کے اندر لوگ اللہ والوں کے ساتھ جڑے ہیں لیکن اصلاحی تعلق پر جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے بزرگ ہیں، ان کے پاس صنعتیں موجود ہیں، لیکن ان کے پاس وہ کمال نہیں ہوتا کہ اپنے مریدوں سے وہ کثرت سے ذکر کرا سکے، ان سے مراحل طے کرا سکے۔ یہ کسی سے ذکر کرانا یہ آسان بات نہیں ہے، پیچھے اس کے کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اتنی پاور تو ہوتی نہیں ہے۔ یا مراقبات کرانا، مراحل طے کرانا، سلاسل کو طے کرانا، میرے محترم ساتھیوں یہ تو تصوف کا حصہ ہے۔ اب ایک شخص عالم بنتا ہے، جب ہم ان سے پوچھیں کہ یار آپ عالم کیسے بنے، تو وہ کہے گا میں نے اولا پڑھا، میں نے ثانیہ پڑھا، میں نے ثالثہ پڑھا، میں نے رابعہ پڑھا، میں نے خمسہ پڑھا۔ وہ آپ کو درجے گنوا دے گا کہ میں نے یہ درجہ پڑھا۔ اچھا میرے محترم آپ یہ تو بتائیے کہ آپ نے کلاسوں میں کیا پڑھا؟ وہ فرمائیں گا میرے اولا کے اندر یہ نصاب تھا، نصاب میں یہ کتاب تھی، فلاں کتاب تھی، یہ فلاں کتاب تھی، اس کتابوں کو میں پڑھتا رہا، اس کو سیکھتا رہا، سال کے بعد میرے امتحانات ہوتے رہے، امتحان کو پاس کرتا چلا گیا، اگلے درجے پہ جاتا رہا۔
آ جاتے ہیں اسکول کی طرف. جب ہم اسکول والوں سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیا سسٹم ہے اسکولوں کا, کیا نصاب ہے, کیا تربیت ہے, کس طریقے سے بچوں کو پڑھاتے ہو سکھاتے ہو, تو اسکول والا یہ کہے گا کہ بھائی ہم نے ایک نصاب بنایا ہے. ہمارا نصاب کچھ یوں ہے کہ پہلے ہمارے پاس نرسری کلاس ہے, پھر KG1 ہے, پھر KG2 ہے, پھر پہلی ہے, پھر دوسری ہے, پھر تیسری ہے, پھر چوتھی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا صرف رسم ہے کلاسوں میں بٹھانے کہ بچہ گھر سے دور رہے, گھر میں شرارتیں نہ کرے, یعنی کچھ نصاب بھی اس کا ہے, تو اسکول والا یہ کہے گا کہ ہاں نرسری میں ہمارے پاس بچہ آتا ہے, ہم اس کو ہاتھ سے پکڑ کے بچے کو لکھنا سکھاتے ہیں, پھر KG1 میں جاتا ہے, KG2 میں جاتا ہے, پہلی میں جاتا ہے. اس طریقے سے اس کو علم سکھایا جا رہا ہوتا ہے. ہر درجے کا, ہر کلاس کا اپنا ایک نصاب ہوتا ہے, تو اس نصاب کو طے کیا جاتا ہے. جب جا کے وہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ پاس کر کے آگے کلاسوں میں جا رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم درزی کے پاس جاتے ہیں کہ یار آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے, آپ اس کو کیا نصاب سے کہتے ہیں, یار ہمارا ایک نصاب ہے. کیا نصاب ہے؟ پہلے ہم بچے کو سامنے کھڑا کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بیٹا ادھر آ, یہ کپڑے کو اس طرح ناپا جاتا ہے, آستین کو اس طرح ناپا جاتا ہے, دامن کو اس طرح سے ناپا جاتا ہے, کولر کو اس طریقے سے ناپا جاتا ہے, جیب کو اس طریقے سے ناپا جاتا ہے, سلوار کو اس طریقے سے ناپا جاتا ہے. پہلے اس کو ناپ تول سکھایا جاتا ہے کہ اس کو لکھنا کس طریقے سے ہے. پھر سامنے جب کپڑا آتا ہے تو اس کی کٹنگ کرائی جاتی ہے. اب کوئی کم بخت پاگل یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک بچہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو یہ ماسٹر کیسے بنے گا, ٹیلر کیسے بنے گا؟ جب کلاسوں میں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ میٹرک کس طریقے سے کرے گا, پرائمری کس طرح پاس کرے گا, مڈل کس طرح پاس کرے گا؟ جب نصاب کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اولیٰ کیسے پاس کرے گا, دورہ حدیث کیسے پاس کرے گا, تخصص کیسے پڑھے گا؟ یہی سوال میرا ہے, جب تصوف میں نصاب نہیں ہے تو یہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرے گا؟ یہ بہت کمزور بات ہے کہ ہم پڑھا نہیں سکتے, بس برکت کے لیے چلتے رہو, وقت کا ضیاع ہے. تکبر بنا ہوا یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں آپ کو کنٹرول کر سکوں, میں آپ کے مراحل کو طے کرا سکوں, کیونکہ میں نے خود مراحل طے نہیں کرے, میں کیا طے کراؤں گا؟ میرے محترم ساتھیوں, اسی طریقے سے اللہ والوں کی جوتے میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے, پھر اس کو اتنی اللہ معرفت عطا فرما دے کہ یہ شیطان کی چال کو پہچان سکے, نفس کی چال کو پہچان سکے کہ شیطان انسان کو کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے, گھروں کے اندر کیسے لوگوں کے اندر جدائیاں پیدا کرتا ہے شیطان, کیسے گھروں کے ایک ہنستے بستے گھر کو وہ اجاڑ دیتا ہے, میاں بیوی میں کس طریقے سے وہ طلاقیں کرا دیتا ہے, میاں بیوی کو کس طریقے سے وہ لڑوا دیتا ہے, دو دوست کو آپس میں کس طریقے سے لڑوا دیتا ہے. یہی تو اللہ والوں کے پاس جانے کا مقصد ہے کہ اتنا علم تو ہم سیکھ لیں, اتنی معرفت تو سیکھ لیں کہ شیطان کے اس چالوں کو ہم پہچان لیں, اتنی معرفت تو ہم سیکھ لیں کہ نفس کو پہچان لیں کہ نفس انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے, نفس انسان کو کیسے تباہی پر لے جاتا ہے. میرے محترم ساتھیوں, یہی اللہ والوں کا مقصد ہوتا ہے. یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ برکت کے لیے آؤ, لنگر کھاؤ پیو جاؤ. یہی اللہ والوں کا مقصد ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے, فقہ حنفی کے امام ہیں, ہم ان کے فالوور ہیں. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ پر عمل کرنے والے ہیں, اس فقہ پر چلنے والے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے فقیہ ہونے کے باوجود امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جاتے ہیں, علم باطن ان سے سیکھتے ہیں, تصوف ان سے سیکھتے ہیں. ان کو سیکھنے کی ضرورت تھی؟ 2 سال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اپنائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. کس لیے؟ تاکہ پہچان سکے, اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکیں. میرے محترم ساتھیوں, جبھی تو 2 سال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے بعد اللہ نے ایسے کمال کا بنا دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب وضو کرتے, ان کے ہاتھ سے جو قطرے پانی کے بہتے, ان قطرے میں جو گناہ دھل رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو نظر آتے کہ اس قطروں سے میرے کون کون سے گناہ پاک ہو رہے ہیں, کون کون سے گناہ دھل رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب کوئی وضو کرتا, اور وضو کرتے جب اس شخص کے سامنے سے وضو کا پانی نیچے زمین پر گرتا, وہ اس کو دیکھ کر ان کو اللہ دکھا دیتا, ان کو نظر آتا کہ اس وضو کرنے سے اس بندے کے کون کون سے گناہ دھل رہے ہیں, صاف ہو رہے ہیں. اس علم باطن کو تو سیکھنا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو
قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کیا ہم فرشتوں کو دیکھ پاتے ہیں؟ خدا کی قسم سے فرشتے آتے ہیں۔ یہ صرف زبان کی بات نہیں ہے، بس اس کو دیکھنے سے ہم معذور ہیں۔ یہی تو اللہ والوں کے پاس جانے کا مقصد ہے کہ ہماری عبادات احسان والی بن جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت جہاں ہو رہی ہو وہاں فرشتوں کا نزول ہمیں نظر آ جائے۔ ہمارے سامنے پردے لگے ہوئے ہیں۔ کیا لگے ہوئے ہیں؟ پردے۔ جیسے یہ دیوار ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ گھر ہے، مسجد ہے، محلہ ہے، گراؤنڈ ہے، بچے سو رہے، بڑے سو رہے، کھیل رہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں چل رہا۔ جب یہ دیوار ہٹ جائے گی تو نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اسی طریقے سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، عبادات پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی تجلیوں کا ظہور ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ ہمارے سامنے وہ پردے حائل ہے۔ یہی تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، ان کی جوتوں میں بیٹھیں، وہ ہمارا تزکیہ نفس کرائے، وہ ہمیں علم سے نوازے تاکہ ہم اتنے کمال کے بن جائیں، ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے، ان کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہوئے، کیا اللہ یہ پردے ہم سے ہٹا دے۔ جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں جب فرشتوں کا نزول ہو تو ہمیں نظر آئے۔ میرے محترم ساتھیو، یہی تو تصوف کا مقصد ہے۔ اور کیا مقصد ہے یار؟ ہم بھی اتنا عقل رکھنے کے باوجود یہ تمیز نہیں کر پاتے ہیں۔ کوئی پاگل کا بچہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں بچے کو بٹھاؤ اسکول لے جاؤ، بس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کلاسیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود سیکھ جائے گا۔ کوئی عقل مند اس کو تسلیم کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے نا کتنی خانقاہیں ہیں، سند تو ان کے واسطے سند معتبر ہے، ہم ان کو بزرگ بھی مانتے کہ اللہ والے ہیں، لیکن علمی طور پہ کمزور ہوتے ہیں۔ میری ایک عالم سے ملاقات اپنے علاقے کی ہے، ماشاءاللہ سے اپنا مدرسہ چلانے کو چھوٹی موٹی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مصافحہ ہوا، آپ شیخ نورزمان صاحب کے خلیفہ؟ میں نے کہا الحمدللہ حضرت کا خلیفہ ہوں، مرید ہوں، بچہ ہوں۔ میں نے کہا حضرت آپ کا تصوف سے کوئی وابستگی؟ مجھے کہتے ہیں کہ ہاں میرا فلاں بزرگ سے اصلاحی تعلق ہے۔ کیا ہے؟ اصلاحی تعلق۔ اتنا بڑا عالم جو مدرسہ چلا رہے ہیں، جو بچوں کو کلاسیں پڑھوا رہے ہیں، میں نے کہا حضرت اصلاحی تعلق کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا اصلاحی تعلق کے لیے تو بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود عالم ہو، آپ کو کس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے بھائی؟ آج ہم نے یہی سیکھا ہے۔ اب یہ کون کہتا ہے؟ جو جن کے پاس سبق نہ ہو، اسباق نہ ہو، نصاب نہ ہو، ان کے ذہن میں یہی کہ بس بزرگوں سے اصلاحی تعلق ہے۔ خدا کی قسم سے خانقاہوں میں علم ہوتا ہے، اللہ والوں کے پاس علم ہوتا ہے، علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، علم باطن سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اصلاحی تعلق کے لیے کوئی نہیں جاتا، برکت کے لیے کوئی نہیں جاتا، اس علم کو سیکھنے کے لیے جایا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں کیوں گئے اور اتنا بڑا قول فرماتے ہیں کہ نعمان بن ثابت کو اگر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی 2 سال کی صحبت نہ میسر ہوتی، نعمان بن ثابت ہلاک ہو چکا ہوتا۔ میں نے کہا حضرت اللہ والوں کے پاس بندہ جاتا ہے علم باطن سیکھنے کے لیے، اصلاحی تعلق کے لیے نہیں ہے۔ جب علماء مفتیان اکرام لوگوں کی اصلاح کے پاس بیٹھنے جائیں گے تو پھر ان کے پاس ہم کیسے جائیں گے کہ یار ہماری اصلاح کرو؟ عوام کیسے جائے گی کہ ہماری رہنمائی کرو، ہماری اصلاح کرو؟ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہاں یوں کہ یار ہم اللہ کی معرفت کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، علم باطن سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے کہا حضرت ہمارے سلسلے میں تو علم باطن ہمارے حضرت سکھاتے ہیں، ہمیں علم باطن سے مزین کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اسباق کرائے جاتے ہیں، ہم سے تمام سلاسل کے
مراحل طے کرائے جاتے ہیں، ان کے اسباق کرائے جاتے ہیں. ہم ہمارا تو اصلاحی تعلق نہیں ہے اپنے شیخ کے ساتھ. ہمارے بڑے تو ہمیں احسان پر لانا چاہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کا ہر فرد اس کی عبادت احسان والی بن جائے، کہ جب یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، یہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، اللہ کی تجلیوں کا جو ظہور ہوتا ہے اللہ کی تجلیوں کو دیکھ رہا ہے. ہمارے بڑے تو ہمیں یہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے فکر میں، اسی لیے ہم سے اسباق کرائے جا رہے ہیں، مراقبات کرائے جاتے ہیں. اچھا جی، آپ کے شیخ کیا کراتے ہیں؟ ہمیں فرمایا کہ 100 مرتبہ یہ پڑھو، 100 مرتبہ یہ پڑھو، بس یہ کافی ہے. مطلب کسی کی نفی، کسی کی تنقید نہیں کر رہا، میں علمی طور پہ بات کر رہا ہوں. یہ سب اللہ والے ہمارے سروں کے تاج ہے، کسی کی برائی نہیں. اس دور کے اندر اللہ نے احسان کا معاملہ فرما کر سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی نسبت میرے شیخ، میرے رہبر خادم الامت حضرت اقدس سید نور زمان نقشبندی شاذلی داماد برکاتہ عالیہ کو عطا فرمائے. صرف نقشبندی شاذلی نہیں، یہ تو کمال کی نسبت ہے. اللہ نے سلسلہ چشت کی نسبت عطا فرمائی، سلسلہ سہروردی کی نسبت عطا فرمائی، سلسلہ قادری کی نسبت عطا فرمائی، سلسلہ شتاریہ کی نسبت عطا فرمائی، اویسی وہابی نسبت عطا فرمائی، اور نسبت کمال کی عطا فرمائی. ہمارے سلسلے کی باتیں لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہیں؟ اس کی وجہ ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے استاد جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ براہ راست مجھے سکھاتے ہیں. حضرت کو سلسلہ سہروردی کا فیض کہاں سے ملا، براہ راست نسبت کہاں سے ملی؟ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے. سلسلہ چشت کی نسبت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے. سلسلہ قادریہ کی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے. سلسلہ شتاریہ کی نسبت شیخ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ سے. اور سلسلہ شاذلیہ کی نسبت شیخ ابو حسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور نقشبند کی نسبت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے. میرے محترم ساتھیوں، نسبت عالی ہے، کمال کی نسبت ہے. ہم جو چیلکاف پڑھتے ہیں کس کی اجازت سے پڑھتے ہیں؟ شیخ کی اجازت سے. شیخ کو کہاں سے اجازت ملی؟ براہ راست شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے. ہم جو حزب البہار پڑھتے ہیں کس کی اجازت سے؟ اپنے شیخ کی اجازت سے. میرے شیخ کو کہاں سے اجازت ملی؟ براہ راست امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس لیے اس کے اندر پاور ہے، طاقت ہے. ہم تو کہتے ہیں شیخ کو تو چھوڑو، شیخ کو تو اللہ نے کمال کا بنایا. شیخ کے بچوں کو اللہ نے ایسے بنایا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کروڑوں مرتبہ پہلے کلمہ کا ذکر کرائے، اس میں ذات کا ذکر کرائے. نہ وہ پاگل ہوں گے نہ کچھ ہوں گے. شیخ کی بات نہیں کر رہا، شیخ کو اللہ نے بہت کمال کا بنایا. باقی بڑی بڑی دستار، بڑے بڑے خانقاہوں والے کسی سے کرائے نا 1.25 کروڑ، پتہ چل جائے گا کتنا بڑا بزرگ ہے. مطلب تنقید پہ نہیں کر رہا، فخر کے طور پہ کہ اللہ نے اس نسبت کو زندہ کیا. یہ کیونکہ نسبتیں مخفوض ہو چکی تھی. سلسلے تو ہیں، خلافت سب کے پاس ہے، سند سب کے پاس تھے، لیکن اس کے اندر جو علم، جو نصاب تھا وہ مخفوض ہو چکا تھا. اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا. ہم اپنے سلسلے کی قدر کریں، ہم اپنی نفسانی خواہشات پر نہ چلیں. شیطان اور نفس یہ دو ہمارے دشمن ہیں. ہم گریں گے اٹھیں گے، کبھی نفس ہم پر غالب، کبھی شیطان ہم پر غالب، کبھی ہم نفس پر غالب، کبھی ہم شیطان پر غالب. حضرت فرماتے نا، نفس اور شیطان سے جنگ ہے تیری جاری، کبھی اس کا پلہ باری، کبھی تیرا پلہ باری. جنگ کے اندر تو یہ ہوتا ہے، شاہ سوار کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں. حق پر ہونا یہ شکست اور فتح پر نہیں ہے. اگر شکست اور فتح پر یہ
معیار ہوتا کہ یہ حق پر ہے، تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو کیا ہم کیا کہیں؟ حق پر نہیں تھے، حق پر تھے۔ شکست اور فتح کا تعلق حق اور نہ حق کے ساتھ نہیں ہے میرے محترم۔ کبھی انسان فتح پائے گا، کبھی شکست، لیکن اللہ ہمیشہ فتح اس کو کرے گا جو حق پر ہوگا۔ دو قوتیں ساتھ ساتھ ہمیشہ چلیں گی، یاد رکھنا، حق اور باطل۔ اللہ دونوں کو عروج دیتا ہے، یہ نہیں کہ صرف حق والوں کو عروج دیا جاتا ہے، اللہ باطل کو بھی عروج دیتا ہے، حق کو بھی عروج دیتا ہے۔ لیکن جب باطل غلطی کر بیٹھتا ہے، حق والوں سے ٹکراتا ہے، تو اس کا نام و نشان اللہ پاک مٹا دیتا ہے۔ نقشبندی شاذلی کیا ہے؟ یہ لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عیسائیوں کے پادریوں سے پوچھو، یہودیوں کے علماء سے پوچھو، کفر سے پوچھو، باطل سے پوچھو، جادوگروں سے پوچھو کہ یہ کیا چیز ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اپنی نسبتوں پہ فخر کریں، تکبر نہ کریں، فخر کریں۔ خدا کی قسم سے ہم اس قابل نہیں ہیں جو اللہ نے ہمیں نسبت عطا فرمائی، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہیں، جو بھی اپنے شیخ کی برکت سے، شیخ کی محبت سے، شیخ کی توجہ سے ہم چل رہے ہیں۔ ذات میں اپنی ذاتی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کبھی اٹھے گا، کبھی گرے گا، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور نفس اور شیطان ہمیں اپنے رب سے مایوس کرتا ہے، نفس ہمارے اندر تکبر اور کبر پیدا کرتا ہے۔ ہم اپنے رب سے مایوس نہ ہوں، ہر حال میں اپنے رب سے خوش ہو۔ ملی تو روزی، نہ ملو تو روزہ، مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ، نہ مایوس ہو نہ ناراض ہو اپنے رب سے۔ اللہ آزماتا ہے ایمان والوں کو ہی، اللہ آزماتے، کفار کو نہیں آزماتا، ان کو دنیا دے دیتا ہے۔ آزمائش ایمان والے پر ہی آتی ہے، کام کرنے والے پر آتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد کیا ہے مفہوم اس طرح سے کہ میں ضرور بضرور تم کو آزماؤں گا، یعنی لازم اور ملزوم ہے کہ ہر ایمان والے کو، کام کرنے والوں کو آزمایا جائے گا۔ اور اللہ ہر بندے پر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ اتنا بوجھ ڈال دے کہ وہ تباہ ہو جائے، نہیں، اتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم لگے رہیں حالات کو ہم دیکھیں، دنیا کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ ایک ظاہری جنگ ہوتی ہے، ایک باطنی جنگ ہوتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا سلسلہ باطنی محاذ پہ سب سے آگے کھڑا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہر شاذلی ہمارا میدان جہاد میں ہوتا ہے، باطنی طور پر شیاطینوں سے، ابلیس سے لڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے، میدان بدر کو دیکھ لو، ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آتا ہے، ابو جہل کے ساتھ ابلیس براہ راست ہوتا ہے اور اس کے چیلے بھی ساتھ میں ہوتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 313 صحابہ ہوتے ہیں۔ ایسے صحابہ ظاہری طور پر لباس اگر دیکھا جائے تو بعض صحابہ کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں، صرف سطر ڈھانکا ہوا ہے۔ اکثر صحابہ ایسے ہیں کہ ان کی ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو ڈنڈی دی، جیسے ہاتھ میں ڈنڈی دی وہ تلوار بن گئی۔ ایسے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو صحابہ کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، کسی کے ہاتھ میں ٹوٹی بھی تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ وہاں ابلیس براہ راست ہے، ابو جہل کے ساتھ اس کے چیلے بھی ہیں، اور یہاں ایمان والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ نے جبرائیل کو اتارا، فرشتوں کو اتارا۔ اللہ نے تو اپنے محبوب سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب فکر نہ کر، آپ کا رب خود آ رہے ہیں لڑنے کے لیے۔
میرے محترم ساتھیوں، آج اگر فلسطین پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مجاہدین ان سے لڑ رہے ہیں، تو وہاں کے کفار یہودی کے ساتھ ابلیس ہوتا ہے، شیاطین ہوتا ہے، اس کے چیلے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ فرشتے بھیجتے ہیں، اسی طرح کچھ اور بھی مخلوق ہوتی ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اس دور میں اللہ نے ہمیں اس سلسلے کی نسبت دی، ہم اس پہ شکر کریں، جتنا بھی شکر ادا کریں، کبھی مایوس نہ ہو۔ یاد رکھیں، وہ شعر ہے نا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ یاد رکھو، اللہ ہمارے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنے رب سے مایوس نہیں ہیں، اللہ ہے ہی ہمارا، اللہ ہے ہی ہمارا۔ شاذلی جو ہوتے نا، یہ مغلوب الحال نہیں ہوتے، یہ غالب الحال ہوتے ہیں۔ شاذلی زمانہ کے حالات کے مطابق یہ حال میں نہیں آتے، زمانے کے حالات ان کو مغلوب نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ زمانے کے حالات کے اوپر غالب رہتے ہیں۔ یاد رکھو میرے محترم ساتھیوں، ہم اپنے مشائخ کی صحبت میں جایا کریں، ہفتہ واری بیان ہوتے حضرت کا بروز جمعہ، اس میں لازمی شرکت کیا کریں۔ چلے جن کا عذر ہے، جو نوکری کرتے ہیں، کم سے کم کوشش تو ہماری یہ ہو، جو نوکری والے نہیں ہیں ہر ہفتے جایا کریں، جو نوکری والے ہیں وہ 15 دن میں جانے کی ترتیب بنائیں، چھٹی نہیں کر سکتے شارٹ لیو لے لیا کریں، 15 دن میں نہ ہو سکے کم سے کم مہینے میں تو لازم شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے ایمان میں تازگی ہوگی، ایمان میں بڑھوتری ہوتی۔ جب گاڑی پیٹرول پمپ جاتی ہے تو اس کا ایندھن بڑھ جاتا ہے، تو پھر سفر زیادہ کر لیتی ہے۔ جب ہمارا بھی پیٹرول ختم ہو جایا کریں، ہم اپنے مشائخ کے پاس جایا کریں، لازمی جایا کریں، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے محبت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کے ساتھ۔ اور ذکر اس طرح کریں گے کہ ذکر کے اندر حسن ہو، حسن جمال کے ساتھ ذکر کریں گے کہ اللہ کو وہ ذکر پسند آ جائے۔ جیسے اللہ حسین ہے، اسی طریقے سے ہمارا ذکر بھی اللہ ایسے حسین ہو۔ اس طریقے سے ہم ذکر کریں کہ اللہ کی محبت میں آواز کے ساتھ آواز کو ملا کر آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وجد میں بھی آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ذکر جو ہم کرتے ہیں علم کے لیے کیا جاتا ہے، علم باطن کے لیے۔ یہ ذکر ہم کرتے ہیں لطائف پر، کہ ہمارے لطائف جاری ہو جائے، ہمارے لطائف کھل جائے، اس پر انوارات آنا شروع ہو جائے، اس پر علم آنا شروع ہو جائے۔ یہ رسم کے طور پہ نہیں کرتے۔ لہٰذا جب انسان علم سیکھتا ہے، تو جب انسان ایک شخص علم کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، فرشتے اس کے ساتھ اپنا جسم ملتے رہتے ہیں۔ اور جو بندہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کا دن روزہ داروں میں، عبادت گاروں میں شمار کیا جاتا ہے، اور جو اس کی رات اللہ کے راستے میں جہاد میں پھیرے دینے میں شمار کی جاتی ہے۔ علم کے ساتھ یہ فضائل ہے، سیکھنے کے ساتھ۔ لہٰذا ہم علم اور سیکھنے کے جذبے سے ہفتہ واری مجلس میں آیا کریں، تو یہ فضیلت بھی انشاءاللہ اللہ ہمیں دے گا۔ کیوں؟ ہم تو جو ذکر کا حلقہ لگا رہے ہیں، کس کے لیے لگا رہے ہیں؟ علم کے لیے نا، علم باطن کو سیکھنے کے لیے، یا نہیں مستی کے لیے، اپنے خواہش کے لیے نہیں، علم کے سیکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس طلب کے ساتھ بیٹھا کریں مجلس کے اندر، جب ذکر کریں لطائف پر توجہ دے کر ذکر کریں، تاکہ اس کا نور ہمیں حاصل ہو سکے، لطائف ہمارا کھلنا شروع ہو جائے، اس پہ علم آنا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہر ساتھی 10 مرتبہ